دیکھو جو تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے اللہ اسے تم سے کبھی دور نہیں کرتا، یہ اس کی شان ہی نہیں۔ جس کے لیے تم اتنا تڑپے ہو اس کو تم سے دور کر دے، لیکن اگر اللہ تم سے کوئی چیز دور کرتا ہے تو اس کے بدلے وہ تمہیں بہترین عطا کرتا ہے۔ کچھ رشتے اللہ تعالیٰ خود ختم کرواتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو، بے شک وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ جو انسان دوسروں کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے حقیقت میں وہ اپنے کردار کی برائیاں دوسروں میں تلاش کرتا ہے۔ جن لوگوں کے خیالات اچھے ہوتے ہیں وہ کبھی تنہا نہیں رہتے۔ کوئی بڑا کام صرف وہ شخص کرتا ہے جو اپنے آپ کو چھوٹا کام کرنے پر راضی کر لے۔ پیٹھ پیچھے آپ کی بات چلے تو گھبرانا مت، کیونکہ بات انہی کی ہوتی ہے جن میں کوئی بات ہوتی ہے۔ زندگی میں بہت سی جگہوں پر انسان کا لا علم رہنا ہی اچھا ہوتا ہے، کیونکہ کچھ چنگاریاں انسان کے لیے تکلیف کا باعث بن جاتی ہیں۔ میں نے زندگی میں ایک ہی بات سیکھی ہے کہ انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک وہ خود ہار نہ مان لے۔ اگر کسی سے بدلہ لینا ہے تو خاموشی اختیار کر لو، کیونکہ آپ کی خاموشی کسی کو چیخنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ مشکلوں سے لڑنا نہیں بلکہ سنبھل کر گزرنا سیکھو، ورنہ آپ کی شخصیت تباہ ہو جائے گی۔ کسی رشتے کو کتنی ہی محبت سے باندھا گیا ہو، اگر عزت اور لحاظ چلا جائے تو محبت بھی چلی جاتی ہے۔ غور کیا جب زندگی کے فلسفوں پر بات مٹی سے شروع ہو کر مٹی میں جا ملی۔ بہت اچھے ہو کر بھی آپ ہر کسی کے لیے اچھے نہیں ہو سکتے، کہیں برے بنا دیے جاتے ہیں، کہیں برے ثابت کر دیے جاتے ہیں۔ جہاں چار لوگوں میں بیٹھ کر ہم مزے لے لے کر کسی غیر موجود شخص کی برائیاں کرتے ہیں، یقین جانیے وہاں سے اٹھتے ہی ہماری بھی برائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ چار چیزوں کو سنبھال کر رکھو: نماز میں دل کو، تنہائی میں سوچ کو، محفل میں زبان کو، راستے میں نگاہ کو، کامیابی تمہارا مقدر ہوگی۔ چار چیزوں سے فرحت حاصل ہوتی ہے: سبز و شاداب چیزیں دیکھنا، بہتا پانی دیکھنا، محبوب کا دیدار اور پھلوں کو دیکھنا۔ چار چیزوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے: تکبر، گھمنڈ، دروغ گوئی اور چغل خوری۔ ان لوگوں پر اعتبار کرو جو تمہاری تین باتیں پہچان سکے: تمہاری ہنسی میں چھپا ہوا درد، تمہارے غصے میں چھپا ہوا پیار اور تمہاری خاموشی میں چھپی وجہ۔ جس سے محبت کی جائے اس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا۔ کسی کو پا لینا محبت نہیں بلکہ کسی کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے۔ اچھا انسان وہ ہے جو کسی کا دیا ہوا دکھ درد تو بھول جائے مگر کسی کی دی ہوئی محبت کبھی نہ بھولے۔ زندگی کے تین اصول بنا لو: اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو، اسے کبھی مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہے، اور اس سے کبھی کچھ مت چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہے۔ جو لوگ حقیقت کو قبول کر لیتے ہیں انہیں ہمدردی کی ضرورت نہیں رہتی۔ بچپن سے سکھایا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، لیکن یہ درست نہیں۔ اللہ سے اتنی محبت کرو کہ اس کی ناراضگی سے ڈرو۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری کوئی دعا رد نہ ہو تو اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے کرو۔ کسی کے گرنے پر خوشی مت کرو، کیا معلوم کل کو تمہارے ساتھ کیا ہو۔ دنیا والے ایسے سواروں کی مانند ہیں جو سو رہے ہیں اور سفر جاری ہے۔ جس شخص کا علم اس کی عقل سے بڑھ جائے
وہ اس کے لیے وبال بن جاتا ہے۔ سورج کی کرنیں زمین پر پڑنے سے پہلے نیند سے اٹھ جایا کرو، کیونکہ اس وقت رزق تقسیم کیا جا رہا ہوتا ہے۔ محبت کا اظہار تبھی کرو جب اسے نبھا سکو، بعد میں مجبوریاں بنا کر چھوڑ دینا وفاداری نہیں۔ جب دل تکلیف میں ہو تو سکون کے لیے سب سے بہترین جگہ سجدہ ہے۔ جمعے کے دن سورہ یاسین پڑھنے سے تمام خواہشات پوری ہو جاتی ہیں۔ جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند سے گرنے نہیں دیتی، وہ ذات انسان کو کیسے بے یار و مددگار چھوڑ سکتی ہے؟ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری دعا قبول ہو تو دعا مانگنے سے پہلے درود شریف پڑھا کرو۔ اللہ تعالیٰ قبولیت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ انسان کو سکون تب ملتا ہے جب وہ سمجھ لیتا ہے کہ ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے۔ زندگی کسی کی بھی آسان نہیں، جیت صرف ان کی ہے جو رب پر یقین رکھتے ہیں۔ ان پر یقین رکھو، آسانی ضرور آئے گی۔ جب تمہاری جان کو خطرہ ہو تو صدقہ دے کر جان بچاؤ، اور جب تمہارے دین کو خطرہ ہو تو جان دے کر دین بچاؤ۔ اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو، چاہے گھر میں ہو یا راستے میں، کیونکہ جس چیز کے سامنے تم اللہ کا ذکر کرو گے، قیامت کے دن وہ تمہارے حق میں گواہی دے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، فضول خرچی کرنا شیطان کی صفت ہے۔ مزید فرمایا، جو شخص جھوٹ بولتا ہے وہ دن بدن اللہ کی مخلوق کے نزدیک ذلیل ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا، جو شخص اللہ کی مخلوق پر غصہ کرتا ہے وہ ذلت کے دلدل میں گر کر خوار ہو جاتا ہے۔ اس شخص کو دوست مت بناؤ جو کسی محفل میں تمہیں شرمندہ کرے، چاہے وہ مزاح میں ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس انسان کے اندر یہ 3 عادتیں ہوں وہ ضرور ذلیل و خوار ہو جاتا ہے: فضول خرچی، جھوٹ بولنا اور غصہ کرنا۔ دنیا کی سب سے حسین نعمتوں میں سے ایک نعمت نماز ہے۔ جو سکون نماز میں ہے وہ کہیں اور نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میری 5 باتیں ہمیشہ یاد رکھو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے کوئی امید مت رکھو، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی ذات نہیں جو تمہاری امید کو پورا کر سکے۔ دوسری بات، اپنے گناہوں کے سوا کسی چیز سے مت ڈرو کہ کل جب اللہ کے سامنے جاؤ گے تو کیا جواب دو گے۔ تیسری بات، اگر تم سے کوئی ایسی بات پوچھی جائے جس کا تمہیں علم نہ ہو تو یہ کہنے میں شرم مت کرو کہ میں نہیں جانتا۔ چوتھی بات، جس بات کا تمہیں علم نہ ہو اس کے بارے میں علم حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ پانچویں بات، ہر حال میں صبر کرو، کیونکہ صبر کرنا انسان کے لیے بہتر ہے اور صبر ایمان کا حصہ ہے۔ یہاں تک فرمایا کہ صبر کا مقام ایسا ہے جیسے بدن میں سر کا مقام ہے۔ استغفار کیا کرو، اللہ تمہاری ہر کمزوری کو قوت میں بدل دے گا اور ہر مشکل کو آسانی میں۔ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ پسند اس کو مت کرو جو دنیا میں سب سے حسین ہو، بلکہ پسند اس کو کرو جو تمہاری عزت کرے۔ انسان کی اصل موت وہ وقت ہے جب وہ کسی کے دل اور دعاؤں سے نکل جاتا ہے۔ کسی سے محبت کرنے سے پہلے اپنے دل کو قبرستان بنا لو تاکہ اس کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو دفنا سکو۔ سب سے قابل نفرت وہ شخص ہے جو لوگوں میں عیب تلاش کرتا ہے۔ حالات اگر برے ہوں تو یقین رکھو، کیونکہ اللہ جب کچھ لیتا ہے
تو اس سے بڑھ کر عطا کرتا ہے۔ اللہ آزماتا ہے اس چیز سے جو تمہیں بہت پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس کے نہ ملنے کا درد تمہیں اللہ سے جوڑ دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب کوئی پریشانی حل نہ ہو رہی ہو اور نہ ختم ہو رہی ہو تو درود شریف کی کثرت کرو، اللہ پاک ہر مشکل آسان فرما دے گا۔ جس نے کسی کو تنہائی میں نصیحت کی اس نے اسے سنوار دیا، اور جس نے سب کے سامنے نصیحت کی اس نے اسے مزید بگاڑ دیا۔ تعلق قائم رکھنا ہو تو اچھی باتیں کرتے رہو، اور تعلق ختم کرنا ہو تو سچ بول دو۔ تمام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ تمہاری جان اور تمہاری روح کا ہے، نہیں معلوم یہ کب اور کہاں ٹوٹ جائے۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو رات کو سوتے وقت صرف 7 مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھا کرو، اول آخر درود شریف کے ساتھ۔ اس کے پڑھنے کا معمول بنا لو، اس کی برکت سے گھر دولت سے بھر جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص اپنی قدر خود نہیں کرتا کوئی دوسرا شخص بھی اس کی قدر نہیں کرتا۔ جہاں تمہاری عزت نہ ہو وہاں مت جاؤ، چاہے وہاں تمہیں سونے کی پلیٹ اور چاندی کے چمچ میں کھانا کیوں نہ دیا جائے۔ اگر تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو اور تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی۔ وہ شخص جو تمہارے خون کا رشتہ نہیں رکھتا مگر پھر بھی تمہیں عزت اور محبت دے، وہی تمہارے لیے بہترین رشتہ ہے۔ سچائی ہمیشہ خاموش رہنے والوں کے اندر ملتی ہے، جھوٹ بولنے والے ہمیشہ شور مچاتے ہیں۔